alaikum and welcome to the next lecture of civics. आज हमारा टॉपिक है एजुकेशन की तालीम की इकसाम या काइंड्स ऑफ एजुकेशन। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इकसाम की तालीम दी जाती है और आज के हमने अपने टॉपिक में इन्हीं तालीम की इकसाम को पढ़ना है। सबसे पहली जो तालीम की किस्म है वो है फॉर्मल एजुकेशन या रस्मी तालीम। वो तालीम जो आप किसी इदारे में बाकायदा तौर पर एडमिशन लेकर हासिल करते हैं, फिर उसके अख्ताम पर आप इम्तहानात देते हैं और आप फिर उसके बाद इम्तहानात देकर अपनी डिग्री को हासिल करते हैं, वो रस्मी तालीम कहलाती है। रस्मी तालीम जो आपने पहले तालीम के मराहिल पढ़े उसी तरह रस्मी तालीम भी है, जिसके अंदर प्राइमरी, सानवी, आला सानवी और यूनिवर्सिटी की तालीम आ जाती है। इसका जो और ये जो तालीम है ये इसका हाईएस्ट लेवल MA MSc है। और उसका जो है एहतमाम जो रस्मी तालीम है वो हम स्कूलों से हासिल करते हैं, कॉलेजेस से हासिल करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और इवन जो PhD की तालीम है वो वहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं। तो रस्मी तालीम वो है जो हम बाकायदा तौर पर किसी भी इदारे के अंदर दाखिला लेके हासिल करते हैं, उसको हम रस्मी तालीम कहते हैं। तालीम की जो दूसरी किस्म पाकिस्तान के अंदर है वो है तिब्बी तालीम या मेडिकल एजुकेशन। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के हिस्से में तकसीम के बाद सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज आया था। 1947 के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज मौजूद था जिसका नाम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था। लेकिन अब पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर तिब्बी तालीम देने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कायम हैं। वफाक में यानी इस्लामाबाद में भी फेडरल कॉलेज कायम है जो कि तिब की तालीम देता है। और तिब की तालीम या तिब्बी तालीम से मुराद ऐसी तालीम है जो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो तिब में माहिर बनना चाहते हैं। उसके बाद आती है इंजीनियरिंग की तालीम, यानी वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए उनको जो तालीम दी जाती है उसको हम इंजीनियरिंग की तालीम कहते हैं। और इंजीनियरिंग की तालीम के लिए पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे इंजीनियरिंग के टेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम हैं जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कायम हैं। उसके अलावा चौथी किस्म जो तालीम की आती है वो है ज़रई तालीम, यानी ऐसी तालीम जिसका ताल्लुक़ ज़राअत से है, ज़राअत के ऊपर तहकीकात से है। इसमें बीजों की तहकीकात आ सकती हैं, पौधों की, फसलों की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, उनकी ग्रोथ रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या मुख्तलिफ़ मसाइल का जिस तरह के पानी की कमी या बारिश की कमी का मुकाबला करते हुए हम किस तरह से अपनी फसलों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, इस सारी तालीम को हम ज़रई तालीम कहते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजेशन करना यानी खाद के ज़रिए या पौधों की ऐसी इकसाम बनाना कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल किया जा सके, ये सारी जो तालीम जो रिसर्च पे बेस होती है उसको हम ज़रई तालीम कहते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और इसकी आबादी का अभी तक 65% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर बेस करते हैं और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ज़राअत की तालीम भी दी जाती है। पाकिस्तान के अंदर ज़राअत पर तहकीकात करने के लिए पाकिस्तान एग्रीकल्चरल काउंसिल भी कायम है। इसके अलावा पाकिस्तान के हर सूबे में ज़रई कॉलेज और ज़रई यूनिवर्सिटियाँ भी कायम हैं। इसकी एक मिसाल आपके अपने शहर में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसी तरह फैसलाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसी की ब्रांच है। और हर सूबे के अंदर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज़रूर कायम है जो ज़राअत की तालीम देती है। उसके बाद आती है जो पाँचवीं किस्म है तालीम की, वो है कानून की तालीम, यानी लॉ एजुकेशन। लॉ एजुकेशन का मतलब ये है कि वो तालीम जो बच्चों को कानून के माहिरीन बनने में मदद देती है, यानी वकील बनने में मदद देती है। यहाँ से तालीम हासिल करके बच्चे वकील बन सकते हैं, उनको हम कानूनदान कह सकते हैं। और कानून की तालीम के लिए भी पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट और जो सरकारी हैं काफ़ी ज़्यादा लॉ कॉलेजेस कायम हैं, जो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कायम हैं। और इनमें लॉ कॉलेजेस के अंदर लॉ की या कानून की तालीम दी जाती है। इसके अलावा इस्लामी लॉ की तालीम भी इनके अंदर दी जाती है। और जो लॉयर्स की कमी है जो डिफरेंट कोर्ट्स में है वो इन इदारों के ज़रिए पूरी की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो वफाकी शरई कोर्ट है उसके लिए भी इस्लामी माहिरीन कानून यही इदारे फ़राहम करते हैं। उसके बाद आती है तिजारत की तालीम, यानी वो तालीम जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को तिजारत के उसूल सिखाए जाते हैं, तिजारत की तालीम दी जाती है। इस तिजारत में कॉमर्स कॉलेजेस भी आ सकते हैं, कमर्शियल वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं और बिज़नेस मैनेजमेंट भी आती है।
پاکستان کے اندر اس وقت بہت سارے کالجز ہیں، سرکاری بھی ہیں جو کہ کامرس کالجز، گورنمنٹ کامرس کالجز بھی کافی سارے ہر شہر کے اندر قائم ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ کالجز بھی ہیں جو کامرس کی ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ سائنسز کے اوپر بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے اندر ڈپارٹمنٹس ہیں، اور لاہور کی مینجمنٹ یونیورسٹی کی ایک الگ سے یونیورسٹی قائم ہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس کے نام سے۔ اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کراچی میں، آغا خان یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA یہ بھی کراچی میں قائم ہے۔ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو تجارت کی اعلیٰ تعلیم دیتی ہیں، اور بہت جو اور ان کے اندر تجارتی تعلیم خاص طور پر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں قسم جو ایجوکیشن کی آتی ہے وہ ہے کمپیوٹر کی تعلیم، یعنی ایسی تعلیم جس کے اندر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر کی کمپلیٹ جو ایجوکیشن ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب دنیا میں ہر طرف کمپیوٹر ہی انوالو ہے، اور کوئی بھی ایسا ادارہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں نظر آتا ہمیں جس کے اندر کمپیوٹر انوالو نہ ہو۔ اس لیے اب جو کمپیوٹر کی تعلیم کی طرف حکومت نے خاص توجہ دی ہے، اور کمپیوٹر کے بھی بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہیں۔ ہر کالج کے اندر IT کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کو ایز سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بطور کمپیوٹر سائنٹسٹ، کمپیوٹر انجینئرنگ بھی اس کی کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچر ایجوکیشن یا تعلیم برائے اساتذہ، یہ جو تعلیم کی قسم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جو آلریڈی جو کسی نہ کسی فیلڈ کے ماہر ہیں ان کو مزید ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہ ان کو یہ فن سکھایا جا سکے کہ کس طرح سے وہ اپنے نالج کو بچوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور جو بچوں کی وہ تاکہ تربیت کے اور تدریس یعنی ٹیچنگ کے ماہرین بن سکیں۔ اور اس مقصد کے لیے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایجوکیشن کالج اور ایجوکیشن یونیورسٹیز قائم ہیں جو اسپیشلی ایجوکیشن سکھاتی ہیں۔ ایون آپ خود بھی انٹرمیڈیٹ لیول پہ آپ لوگ ایجوکیشن کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، تو یہی سبجیکٹ اگر آپ آگے نے فیوچر میں ٹیچر بننا ہو تو آپ پھر ایجوکیشن کالج یا ایجوکیشن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے کے مزید ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کی مثال اسلام آباد میں ایجوکیشن کا کالج ہے، اسی طرح اٹک کے اندر ایجوکیشن کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اور پاکستان کی تقریباً ساری ہی یونیورسٹیز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے علاوہ اس وقت اسلام آباد اور پنڈی میں تقریباً ہر یونیورسٹی کے اندر BEd اور MAd کروائے جاتے ہیں، یعنی ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے مزید آگے پڑھانے کے لیے، اور مزید اپنے جو فن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، انہیں تدریس اور تعلیم و تدریس کے قابل بنانے کے لیے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ایجوکیشن کی قسم آتی ہے وہ ہے تعلیم بالغاں یا ایڈلٹ ایجوکیشن۔ بالغ کا مطلب ہوتا ہے ایسے افراد جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، جو 18 سال سے بڑے ہوں یا کئی ممالک میں 21 سال سے بڑے ہوں۔ اور تعلیم بالغاں کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تعلیم جو بالغ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب یونیورسٹی کے بچے بھی بعض اوقات بالغ ہی ہوتے ہیں، لیکن تعلیم بالغاں اسپیشلی طور پر ان بچوں کو دی جاتی ہے جو کہ پہلے سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ پہلے سے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ پاکستان کا جو اکنامک سروے ہوا تھا 2005 سے 6 میں، اس کے مطابق پاکستان کی تقریباً 53% لوگ جو تھے وہ خواندہ تھے، یعنی پڑھے لکھے تھے، اور 47% لوگ ایسے تھے جو ابھی تک 2005 اور 2006 تک ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں 47% جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو ان لوگوں کو پڑھا کر ملک جو ہے وہ اپنی شرح خواندگی کو 100% کر سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم بالغاں کے اوپر بھی پاکستان میں خصوصی توجہ دی گئی، اور پھر تعلیم بالغاں کے بہت سارے تعلیمی ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے جو کسی وجہ سے بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور اب ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایجوکیشن کا جو قسم آتی ہے وہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن یا فاصلاتی تعلیم۔ ایسی تعلیم جو آپ کسی ادارے سے تو حاصل کرتے ہیں، اس کو آپ غیر رسمی تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی تعلیم جو آپ کسی ادارے سے حاصل کرتے ہیں، اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر باقاعدہ جاتے نہیں ہیں، بلکہ آپ فاصلے پر ہوتے ہوئے اپنے گھر یا اپنے دفتر یا کوئی کام کرتے ہوئے بھی اس تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی تعلیم کو ہم فاصلاتی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کی مثال اسلام آباد میں قائم پیپلز اوپن یونیورسٹی ہے، جس کا نام پھر بعد میں بدل کر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میٹرک سے لے کے MA MSc تک کی ڈگریاں دیتی ہے، اور یہاں پر اس کے جو ذیلی دفاتر ہیں وہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر قائم ہیں، اور یہ
ایجوکیشن کے اوپر کمپیوٹر سائنس، آرٹس، انفارمیشن اور تقریباً تمام مضامین کی جو تعلیمی سہولیات ہیں وہ فراہم کر رہی ہے یہ یونیورسٹی۔ اور اس کے یونیورسٹی کے یہ ڈسٹینس ایجوکیشن یا فاصلاتی تعلیم کی ایک بہترین مثال ہے، جو بڑی کامیابی سے سکسیسفلی ان لوگوں کو ایجوکیشن فراہم کر رہی ہے جو کسی نہ کسی اپنی مجبوری کی وجہ سے کسی انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ طور پر داخلہ لے کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر پر آتی ہے جسمانی تعلیم یا فزیکل ایجوکیشن۔ فزیکل ایجوکیشن کا مطلب یہ تعلیم کی وہ قسم ہے جو ہمارے جو جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور جسم کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تقریباً پاکستان کے اندر سارے اسکولز اور کالجز کے اندر جو اسپیشلی جو کالجز ہیں ان کے اندر فزیکل ایجوکیشن کا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور اس کے میں جو ان کا، اور اس کے علاوہ جو کچھ اسپیشل انسٹیٹیوٹ قائم ہیں جو فزیکل ایجوکیشن کے اوپر تعلیم دیتے ہیں، جہاں یہ اپنے نصاب کے مطابق جو بچوں کو جسمانی تعلیم دیتے ہیں ان کے، اور مختلف قسم کی جو سپورٹس ہیں اس کے لیے تیار کرتے ہیں، مختلف سپورٹس بچوں کو سکھاتے ہیں، اور جسمانی لحاظ سے ان کو مختلف ورزشیں سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایکٹیو ہو کر اپنی لائف کو کر سکیں، اور بچوں کو فزیکلی جو صحت ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے کالجز کے اندر اس سبجیکٹ کو پڑھایا جاتا ہے بچوں کے ایک الیکٹیو سبجیکٹ کے طور پر، کیونکہ صحت مند جسم سے ہی صحت مند دماغ بھی بنتا ہے، اس لیے جسمانی تعلیم کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد تعلیم کی جو 12ویں قسم ہے آپ کی بک میں وہ ہے معذوروں کی تعلیم، معذور افراد کی تعلیم یا ہینڈی کیپس کی ایجوکیشن۔ معذور افراد کے لیے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں جو لوگوں کو، جو معذور بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں، جن میں نابینا بھی آتے ہیں۔ نابینا کے لیے آپ نے یہ مشل نام کے کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ بھی راولپنڈی میں قائم ہیں، آپ نے ان کے سنا ہوگا۔ اسی طرح گونگے بہرے لوگوں کے لیے انسٹیٹیوٹس قائم ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسے لوگ جو اس جسمانی لحاظ سے کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، جیسے کہ پولیو کا شکار، یا جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی، اس طرح کی جو معذوری کا شکار ہوتے ہیں، ایسے افراد کے لیے خصوصی تعلیم کے ادارے پاکستان کے اندر قائم کیے گئے ہیں، اور پھر ان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کا بھی بندوبست اس طرح کیا جاتا ہے کہ تمام سرکاری اداروں اور سرکاری ملازمتوں کے اندر اسپیشل بچوں کا 2% کوٹا مقرر کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے سیٹ الگ سے ریزرو کی جاتی ہیں کہ 2% لوگ ان کے اوپر بھی، ان سیٹس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ قسم آتی ہے تعلیم کی، پاکستان کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے اس تعلیم کی آخری قسم وہ ہے اسلامی تعلیم۔ اور اسلامی تعلیم دو طرح سے ہے، ایک تو وہ تعلیم ہے جو جو درس نظامی کے ذریعے دی جاتی ہے، جس میں عالم فاضل کی ڈگری ملتی ہے، اور یہ جو ڈگری ہے یہ مدارس کے اندر باقاعدہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو اسلامی تعلیم دے رہی ہیں اسی طرح کی، جس طرح کی اسلامک یونیورسٹی ہے، ان کا اپنا ریسرچ سینٹر قائم ہے جو اسلامک ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے اندر رسمی یا فارمل ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں پر بھی گورنمنٹ نے یہ کوشش کی ہے، خاص طور پر 1985 میں ترامیم کی گئی، جس کے بعد سے پاکستان کے اندر بی ایس سی جو تھی اس کو اس تک جو اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، اور اب بچوں کو پرائمری لیول سے لے کر بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرنے تک ان کو اسلامیات کی تعلیم یا اسلامیات کا جو مضمون ہے وہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سب تعلیم کی اقسام ہیں جو پاکستان کے اندر دی جاتی ہیں، اور یہ مختلف سکولز یونیورسٹیز کے تھرو دی جاتی ہیں۔ بہت سارے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز گورنمنٹ کے ہیں جہاں پر یہ تمام اقسام کی ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور بہت سارے انسٹیٹیوٹس ایسے بھی ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں، اور پرائیویٹلی وہ سکولز ہیں، پرائیویٹ کالجز یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جو ان تمام اقسام کی ایجوکیشن کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔